الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات تعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے غزوہ بر مصطلق کا واقعہ بیان ہوا. اسی غزوے کے موقع پر جیسا کہ بتلایا جا چکا کہ اس قبیلہ بر مصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جن کا پہلے حضرت برہ نام تھا، بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ رکھا. ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. اب دیکھیں، عورتوں کے اندر اگر دینداری آ جائے، ہدایت آ جائے تو اللہ تعالیٰ خیر کا اور ہدایت کا اور برکتوں کا ذریعہ بناتے ہیں. عورتوں کے اندر بہت ساری خیر چھپی ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ ان کا راستہ درست ہو جائے. وہ ہدایت کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، دینداری کے راستے پر، شریعت اور سنت کے راستے پر آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر ان کے اندر چھپا کر رکھی. یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھی، اب مسلمان ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. تو اس نکاح کی وجہ سے روایتوں میں ہے کہ اس قبیلے کے 100 یا 200 گھرانے سب کے سب قید ہو گئے تھے. اس لڑائی میں سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں غلام بن چکے تھے، قیدی بن چکے تھے. لیکن جیسے ہی یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام کے پاس جتنے غلام تقسیم ہوئے تھے اس خاندان کے، صحابہ کرام نے سب کو آزاد کر دیا. اور جیسے ہی ان غلاموں کو، اس خاندان کے لوگوں کو آزاد کیا گیا، غلامی سے نجات ملی، سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ میں نے جویریہ سے زیادہ خیر و برکت والی عورت اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے کہیں نہیں دیکھی. جویریہ سے زیادہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے خیر و برکت والی عورت میں نے نہیں دیکھی کہ ان کے اسلام کی وجہ سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نکاح کرنے کی وجہ سے 100-200 گھرانے ایک ساتھ آزاد ہو گئے. اس زمانے میں غلاموں کو آزادی ملنا یہ بہت بڑی نعمت تھی، ورنہ زندگی بھر غلامی میں رہنا بہت بڑی ایک ذلت کی چیز تھی انسان کے لیے. تو 100-200 گھرانے ایک جھٹکے میں ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے آزاد ہو گئے اور سب کو اسلام نصیب ہو گیا. اور یہ سارا کے سارا ثواب گویا حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے کھاتے میں جائے گا. خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں تھے، راستے میں آ رہے تھے. مدینہ منورہ سے ایک منزل دور وہاں پڑاؤ کیا.
تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینے سے ساتھ لے کر گئے تھے، اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے لے کر آئے۔ تین ام المؤمنین اس سفر میں واپسی پر ساتھ میں تھی۔ تو اسی سفر میں غزوہ بنو المصطلق سے جب واپس آ رہے تھے تو مشہور واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ استنجا کے لیے گئی، اور جب استنجا کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے۔ انہوں نے ہار پہنا ہوا تھا گلے میں، عورتیں جو ہار پہنتی ہیں، وہ حضرت اسما جو ان کی بہن ہے ان سے انہوں نے عاریتاً ادھار مانگ کر لیا تھا۔ وہ ہار پہنی ہوئی تھی، لیکن جب استنجا کے لیے گئی تو وہ ہار گر گیا۔ اب جب استنجا کر کے واپس آئی دیکھا کہ ہار نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا چلو ہار کو جا کر تلاش کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے سوچا کہ قافلہ یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، ابھی اور کچھ دیر رکے گا تو میں جب تک ہار تلاش کر کے آ جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار تلاش کرنے میں لگ گئی، وقت زیادہ ہو گیا، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ استنجا کے لیے گئی، ہار گم گیا، کچھ خبر نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے روانگی کا اعلان کر دیا کہ قافلہ یہاں سے آگے جائے گا۔ اب اس زمانے میں عورتیں جو اب چونکہ پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تھی، پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا دوسری جو عورتیں قافلے میں ساتھ رہتی تھی وہ سب کے سب اونٹ پر کجاوے میں جو بیٹھتی تھی وہ ڈولی کی طرح ہوتا تھا، اس کو چاروں طرف سے پردہ لگا ہوتا تھا، اس کو چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا، اور اندر عورتیں بیٹھتی تھیں تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اب یہ جو ساربان تھے، یعنی اونٹ وغیرہ چلانے والے ہیں، یہ لوگ یہ آئے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس کجاوے میں بیٹھتی تھی اس کو چار آدمیوں نے یا 3 آدمیوں نے مل کر اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت جو ہے بڑی مشکل سے 14-15 سال، اور نہایت ہلکا پھلکا بدن تھا، اس لیے ان لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ نہیں ہے۔ انہوں نے سوچے کہ ہم بہت سارے لوگ مل کر اٹھا رہے ہیں، اس لیے شاید اس کا وزن محسوس نہیں ہو رہا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر حضرت عائشہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور لے کر روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار تلاش کرنے کے بعد ہار مل گیا، واپس آئی، واپس آ کر دیکھا تو سارا قافلہ جا چکا ہے، سارا قافلہ لشکر سب جا چکا ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ذہین بھی تھی، ذہانت فطانت ہر چیز میں بہت ماہر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سے ان کو بہت زیادہ حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں کہاں اب قافلے کے پیچھے جاؤں، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں یہیں درخت کے نیچے لیٹ جاتی ہوں، جب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں اس کے اندر نہیں ہوں وہ خود کوئی نہ کوئی تلاش کرنے کے لیے مجھے یہیں آئے گا، تلاش کرنے کے لیے مجھے اسی جگہ پر آئیں گے، اس لیے میں یہیں درخت کے نیچے لیٹ جاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چادر اپنے اوپر لی، چہرہ کیونکہ کوئی نہیں تھا جنگل میں، چہرہ کھلا رکھ کر سو گئی۔ اب اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قافلہ جب چلتا تھا لشکر تو کچھ لوگ آگے رہتے تھے، درمیان میں پورا لشکر، اور پیچھے بھی کچھ لوگ رہتے تھے، تاکہ قافلہ جہاں ٹھہرے تو جب قافلہ اٹھ کر آگے چلا جائے گا تو جہاں قافلہ ٹھہرا تھا یہ پیچھے والے لوگ آ کر دیکھیں گے کہ قافلے والوں کی کوئی چیز یہاں رہ تو نہیں گئی، قافلے والوں کی کوئی چیز یہاں گر تو نہیں گئی، تو وہ پیچھے سے چیزیں سمیٹتے ہوئے آتے تھے۔ تو اب یہ قافلہ آگے چلے گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں سو گئی، نیند لگ گئی ان کو۔ تو پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے والی جماعت میں رکھا تھا، وہ اکیلے تھے، وہ پیچھے سے آئے اور قافلہ ٹھہرا تھا، اس لیے وہاں پر اچانک ان کی نظر پڑی کہ کوئی سو رہا ہے،
نزدیک آئے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، کیونکہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، اس لیے اب پہچان کر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو سو رہی ہیں تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فوراً میری آنکھ کھل گئی، کسی نے انا للہ پڑھا ہے تو میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی فوراً کہتی ہیں کہ میں نے اپنے چہرے پر پردہ کر لیا۔ دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے شریعت میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، نہیں، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی کسی آدمی کی آواز سنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی، فوراً اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیا، چادر لے لی۔ اب کہتی ہیں کہ حضرت صفوان جو تھے وہ اتنے شریف اور اتنے پاک باز تھے کہ انہوں نے بس اونٹ کو میرے نزدیک لا کر بٹھا دیا اور خود دور چلے گئے، کہ میں اس پر بیٹھ جاؤں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس پر بیٹھ گئی، اور پھر حضرت صفوان آ گئے اور انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور وہ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے سے اونٹ چل رہا ہے، اور دوپہر تک یہ لوگ جا کر لشکر سے مل گئے۔ لشکر جہاں تھا لشکر سے جا کر مل گئے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اتنے پاک باز اور اتنے نیک اور شریف انسان ہیں کہ انہوں نے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، کیا واقعہ پیش آیا، تم یہاں کیوں رہ گئی، کچھ نہیں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ تو خیر یہ لوگ دوپہر تک جا کر لشکر سے مل گئے۔ اب منافقین، پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ منافقین بہت سارے ساتھ تھے، اور منافقوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کو موقع مل گیا، اس نے افواہ پھیلانی شروع کی، اس نے جھوٹا پروپیگنڈا اور پورے لشکر میں یہ بات پھیلا دی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان دونوں نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ یہ بات اس نے لشکر میں چلائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے تو کچھ خبر بھی نہیں، لشکر میں یہ بات چلنے لگی، لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا، پورے مدینہ منورہ میں یہ افواہیں گشت کرنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہیں پتہ ہی نہیں، ایک مہینہ گزر گیا۔ کہتی ہیں ایک مدینے آتے ہی میں بیمار ہو گئی، اور ایک مہینے تک میں بیمار رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے صرف ایک چیز سے تھوڑا اندازہ ہوا کہ حضور مجھ سے ناراض نظر آ رہے ہیں کہ ایک مہینے تک میں بیمار رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیماری میں جس طریقے سے میرا خیال رکھتے تھے اور جس طریقے سے جس محبت سے مجھ سے بات کرتے تھے، اب ایک مہینے میں وہ رویہ نظر نہیں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتاؤ، وہ رویہ نظر نہیں آیا۔ تو کہتے اس سے میں سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس بات کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، جن کو تو پتہ ہی نہیں کہ مدینہ منورہ میں کیا کیا افواہیں چل رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں جب ایک مہینہ گزر گیا اور میری بیماری اچھی ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک مہینہ ہو گیا بیمار ہو کر، تو کہتی ہیں پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر چلی جاؤں، میں اپنے گھر چلی جاؤں، وہاں والدین ہیں میرے، وہ میری اچھی سے تیمارداری کریں گے، اس سے میں جلدی اچھی ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو جو بھی کام کرنا ہے وہ شوہر کی اجازت سے کرنا ہے۔ بیوی کوئی بھی کام شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گی، شوہر سے پوچھے بغیر کہیں جا نہیں سکتی، پابندی ہے شریعت کی طرف سے۔ کہیں بھی جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کے گھر جانا ہے تو بھی اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہاں جانے کے لیے اجازت مانگ رہی ہیں؟ اپنے والدین کے گھر جانے کے لیے، اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کہتے ہیں میں گھر آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں گھر آ گئی۔ اب گھر آنے کے بعد ایک مرتبہ، اب اس زمانے میں آج کی طرح گھروں میں استنجا کا انتظام نہیں تھا، بیت الخلاء وغیرہ نہیں تھے، عورتیں مدینہ منورہ سے باہر جنگلوں میں جایا کرتی تھی۔ تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی اسی حال میں ایک مرتبہ
ایک دوسری صحابیہ ہے مستح، یہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، تو ان کے ساتھ میں استنجا کے لیے باہر نکلی مدینہ منورہ سے۔ چلتے چلتے یہ میرے ساتھ جو مستح ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو ٹھوکر لگ گئی۔ جیسے ہی ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنے بیٹے مستح، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، تو جیسے ہی ماں کو ان کو مستح کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ مستح ہلاک ہو جائے، مستح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے تعجب ہے، میں نے کہا کہ آپ نے یہ لفظ کیسے کہہ دیا؟ ایک تو وہ صحابی ہے، بدری صحابی ہے، جن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اپنے بیٹے کو، بدری صحابی کو بد دعا دے رہی۔ تو انہوں نے کہا عائشہ تجھے نہیں معلوم وہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ کہا پورے مدینہ منورہ میں یہ باتیں چل رہی ہے ایک مہینے سے یہ افواہ چل رہی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور وہ حضرت صفوان جو تھے انہوں نے غلط کام کر لیا ہے، یہ باتیں ایک مہینے سے چل رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسا جھٹکا لگا اور میں اتنی پریشان ہو گئی کہ میں اپنی حاجت بھول گئی، راستے میں سے واپس آ گئی، حاجت کرنا استنجا کے لیے گئی تھی وہ سب بھول گئی، اب مجھے کچھ یاد نہیں رہا اور اتنا ٹینشن اور اتنی مصیبت کہ میں وہیں سے واپس آ گئی۔ اور گھر آ کر میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں لوگ مدینے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو والدہ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی جب کوئی عورت بہت خوبصورت ہو اور خوب سیرت ہو، اچھے اخلاق والی ہو اور شوہر کے بہت قریب ہو تو لوگ اس کے بارے میں ایسی افواہیں چلاتے ہیں، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا میرے والد حضرت ابو بکر کو بھی اس کی اطلاع ہے، اس کی خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ان کو بھی یہ چیز معلوم ہے کہ ایک مہینے سے تمہارے اوپر الزام لگ رہا ہے، تہمت لگ رہی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے اتنی زور سے چیخ ماری اور پھر اتنا رونا شروع کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، وہ آ گئے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا میری بیٹی کو؟ تو ماں نے کہا کہ اس کو سب کچھ آج پتہ چل گیا ہے، جو ایک مہینے سے جو افواہ چل رہی ہے آج اس کو معلوم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد بھی رونے لگے اور بہت روئے، میں بھی بہت روئی، رات بھر روتی رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک جملہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات تو جاہلیت کے زمانے میں بھی کسی نے ہم پر نہیں کہی جو آج اسلام کے زمانے میں کہی جا رہی ہے، یعنی ایسی تہمت اور ایسی بات تو زمانے جاہلیت میں کسی نے ہمارے گھر والوں کی طرف منسوب نہیں کی، جو آج یہ اسلام لانے کے بعد ہم پر اتنا الزام لگایا جا رہا ہے۔ خیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات پر ہم روتے رہے۔ اب ایک مہینہ گزر گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں۔ اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات ایسے کیے جس سے فرق ہو، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار، انسانوں میں سب سے افضل، لیکن خدا نہیں ہے۔ ساری قیامت تک کے ہونے والے واقعات کا، غیب کی چیزوں کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے ایسا نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اتنا علم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں بتلاتے وہ علم نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک مہینے تک افواہیں چل رہی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہے، کیونکہ جب غلط پروپیگنڈا چلتا ہے نا، غلط بات کسی کے خلاف چلائی جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ یقین ہے اپنی بیوی پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی باتیں اتنی تیزی سے چلی اور پورے مدینے میں اتنی افواہیں چلی اور ایسا ماحول بن گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تذبذب میں آ گئے، شک میں پڑ گئے کہ کہیں یہ واقعہ صحیح تو نہیں، پریشان۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں اس میں، عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ حضرت اسامہ سے پوچھا، حضرت اسامہ یہ حضرت زید کے بیٹے، اور حضرت اسامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، گھر میں آنا جانا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی بچپن سے ان کو پرورش کی تھی،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں وہ کھیلے تھے حضرت اسامہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے لی کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، آپ کے گھر والوں کے بارے میں ہم نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، ہم نے بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رائے لی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو رائے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو گھلائے جا رہے ہیں، ایک غم ان کو کھایا جا رہا ہے. لوگ غلط الزام لگا کر پورے مدینے میں، اب ظاہر سی بات ہے کسی شریف آدمی کی بیوی پر لوگ الزام لگائیں، تہمت لگائیں تو اس کو نیند آئے گی؟ کتنا برا حال ہوگا. لوگ اگر کسی شریف آدمی کی بیوی پر الزام لگا دے، تہمت لگا دے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور وہ افواہیں چلتی رہیں، تو اس آدمی کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الانبیاء ہیں، کتنا نرم و نازک دل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تسلی کے لیے کہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تسلی کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے لیے تو عورتیں پڑی ہوئی ہیں، اگر عائشہ نہ رہی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اور عورتیں دی ہیں، کسی اور سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. لوگ جو ہے اس کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں، دوسرے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ گویا حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں دشمنی تھی. نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ابھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے اور آپ کی ذات ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینے سے کس درد اور تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. تو اب چونکہ ان کو حضور سے محبت ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس لیے وہ تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ جملہ کہا. خیر، بہت سارے لوگوں سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ بریرہ سے پوچھو. بریرہ جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باندی تھی، ان کو بلایا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ گھر میں رہنے والی، ساتھ میں رہنے والی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان سے پوچھ لو. تو حضرت بریرہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کہیں تمہیں عائشہ پر کوئی شک، کوئی تم نے عائشہ کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے آج تک دیکھا ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک ان کو بھلائی کے علاوہ ان میں کچھ نہیں دیکھا. ہاں اتنی بات ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، تو کبھی کبھی آٹا گوندھ کر وہ سو جاتی ہے اور بکری کا بچہ آ کر آٹا کھا جاتا ہے، بس. باقی ان کے اندر اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بہت سارے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دوسری بیویاں تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا. اب دیکھیں عام طور پر سوکنوں کے اندر کتنی دشمنی ہوتی ہے. سوکنوں کے اندر آپس میں اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 بیویاں ہوں، تو ان سب میں آپس میں کیا حال ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ سوکنیں ایک دوسرے موقع کے انتظار میں رہتی ہے کہ میں دوسری سوکن کو کیسے اپنے شوہر کی نظر سے گرا دوں، موقع کے انتظار میں ہوتی ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. ان سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے بھی تقویٰ ان کا، سبحان اللہ کتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. اپنے سوکن کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی غلط جملہ زبان سے نہیں نکالا، کہا میں نے اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ ان کے اندر جو ورع اور جو تقویٰ تھا، اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. ورنہ عام طور پر سوکنیں انتظار میں رہتی ہے سوکنوں کو گرانے کے، ان پر جھوٹا الزام لگانے کے. اب یہ تو الزام لگ چکا تھا، صرف اس میں 1-2 جملے ایڈ کرنے تھے، شامل کرنے تھے، وہ انہوں نے نہیں کی اپنے تقوی کی وجہ سے. تو خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں سے رائے لے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی رائے لی. بات سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رائے. حضرت عمر سے پوچھا عمر تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بہت وزن رکھتی تھی اور بہت معنی رکھتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عقل کا، علم کا، شعور کا حصہ اور حق بولنے کی صلاحیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں، تم کیا کہتے ہو کہ یہ کام عائشہ سے ہو سکتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ عائشہ سے آپ کا جو نکاح ہوا ہے وہ آپ نے کیا ہے یا میں نے کرایا ہے؟ عائشہ سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے وہ کس نے کرایا ہے؟ آپ نے خود کیا یا میں نے کرایا یا کسی اور انسان نے کرایا؟ کس نے کرایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرمایا کہ اللہ نے کرایا ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں ایک چیز لے کر آتے تھے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا ہٹا کر دیکھتے تھے تو اس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا ہے؟ کسی انسان نے کرایا، آپ نے خود کیا، میں نے کرایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نکاح جو ہے اللہ نے خود کرایا ہے، اللہ کے اشارے پر وحی پر یہ نکاح ہوا ہے، وحی کے بغیر نکاح نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین جملہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو اللہ آپ کے بدن پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے گھر میں گندی عورت کیسے داخل کر دے گا؟ اللہ، اگر یہ عورت جو ہے اچھی نہ ہوتی، پاک دامن نہ ہوتی، تو اللہ ایسی عورت کو آپ کے بستر پر کیسے بٹھا دے گا؟ آپ کے گھر میں کیسے داخل کر دے گا؟ گندی مکھی وہ آپ کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا۔ نبی پاک ہو اور بیوی ناپاک مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو کھلا ہوا الزام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میرے والدین بیٹھے ہوئے، میرے سرحانین حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے، ان کی والدہ ام رومان بیٹھی ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد خطبہ پڑھا۔ اب چونکہ غم میں ہے، ٹینشن میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا باقاعدہ جیسے بیان کے لیے خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ، اس طریقے سے خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ عائشہ، اگر تم پاک صاف ہو، اس الزام سے اور اس تہمت سے بری ہو، تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات نازل کر دے گا، وحی آ جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پھر توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا، میں نے پہلے اپنے ابو کی طرف، حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا کہ آپ میری طرف سے جواب دیجیے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میں اس معاملے میں کیا جواب دوں، میں کچھ نہیں بول سکتا، خاموش ہو۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دو، تو والدہ بھی کہنے لگی کہ میں کیا بول سکتی ہوں، وہ بھی خاموش۔ دونوں اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ دونوں ماں باپ ہیں، اگر وہ برات کا اظہار کریں گے کہ عائشہ سے یہ گناہ نہیں ہوا تو مانے گا کون؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ماں باپ ہیں، ماں باپ تو ہمیشہ بیٹی کی طرف سے ہی بولیں گے، اس لیے وہ دونوں خاموش ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے اتنا غم ہوا کہ میرے والدین بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بول رہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاک دامن ہوں، میں صاف ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں برات کا اظہار کر دیں گے، میں بری ہوں، میں پاک دامن ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ پر وحی اتار دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر میں اقرار کیسے کروں جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے، اگر میں اس کا اقرار کر لوں گی تو تم لوگوں کو یقین تو آ جائے گا، لیکن چونکہ میں نے کیا نہیں ہے تو اب میں کیا کروں؟ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں وہ جملہ کہوں جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے غم کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں آ رہا، حضرت یعقوب کا نام یاد نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ یوسف کے ابا کا جو جملہ ہے میں آج وہی کہتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر کرنا بہتر ہے اور اللہ تعالی ہی میرا مددگار ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فوراً ایسا محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، وحی کے اثرات، پسینہ آنا شروع ہو گیا اور وحی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی گئی۔
حضرت عائشہ کہتی ہے میں تو مطمئن تھی کیونکہ میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو میں تو خوش ہو رہی کہ اب وحی نازل ہونا شروع ہو گئی 1 مہینے کے بعد، ظاہر سی بات ہے اس میں یہی آنے والا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری برات نازل ہوگی. لیکن کہتی ہے میں ادھر اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی ہوں تو ان کا تو خون سوکھ گیا، وہ تو پریشان ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری بیٹی سے اگر غلطی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر تو بدنامی ہوگی، اس لیے وہ ڈر رہے. تو کہتے ہیں جیسے ہی وحی کے اثرات ختم ہوئے اور وحی آنا بند ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا چہرہ نکالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ اما اللہ فقد برآکی، اے عائشہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے بری کر دیا ہے اور قرآن اتار دیا ہے. پورا قرآن کے 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا مقام ہے دیکھیں صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ پہلے حضرت مریم جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ ان پر جب تہمت لگی اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں اتاری، آسمانی کتابیں نہیں اتاری، صرف بچے سے گواہی دلوائی. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے سے گواہی دلوائی کہ یہ صحیح ہے، یہ حق پر ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. لیکن یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان پر جب الزام لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، 2 رکوع قرآن کے اتار دیے. سورہ نور میں 18ویں پارے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں آیتیں اتری ہے. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ خواب میں بتلا دیں گے یا وحی کے ذریعے سے یہ بتلا دیا جائے گا کہ عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا. میرے تو یہ خواب میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اتار دیں گے اور وہ قیامت تک ممبروں میں پڑھا جائے گا. کتنی پاک دامن اور کیسا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مقام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ ان سے محبت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو برات نازل کی ہے، ان کے پاک صاف ہونے کی جو گواہی دی ہے وہ قرآن بنا کر اتار دیا اور ایسا قرآن کا حصہ بنا دیا کہ وہ قیامت تک قرآن سے جڑا ہوا. تو کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جیسے ہی وحی ختم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ عائشہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا ہے اور قرآن اتار دیا ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میری والدہ نے مجھ سے کہا عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت ناز کے موڈ میں تھی. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2 حیثیت ہے، ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور وہ امتی ہیں، لیکن دوسرا ان کا مقام ہے کہ حضور شوہر ہیں اور وہ بیوی، شوہر اور بیوی. تو اس حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے شوہر اور بیوی کا جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھی بیوی جو ہے ناز میں آ جاتی ہے اور شوہر کو کچھ کہہ جاتی ہے، تو اس طریقے سے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میری ماں نے کہا کہ اٹھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی کیونکہ اللہ نے مجھے بری کیا ہے. تم سب لوگ تو شک میں تھے میرے بارے میں، مجھے اللہ نے بری کیا ہے. حالانکہ یہ دیکھا جائے جملہ بہت خطرناک ہے، اگر ایک امتی نبی سے یہ جملہ کہے تو پھر اس پر کفر کی بات آ جائے، لیکن یہ انہوں نے امتی ہونے کی حیثیت سے نہیں، شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس معاملے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے بری کر دیا. خیر اس واقعے میں بہت سارے جو نصیحت کے پہلو ہیں کہ کیسے جو ہے نیک لوگوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی بیویوں پر اور ان پر کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور کیا کیا اس میں سبق ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی.